شادی کے کارڈ پہ ایک وقت رکھتے ہیں اور دوسرے وقت شروع کرتے ہیں، یہ وعدہ خلافی ہے۔ اسی واسطے ایک تو ہاں وقت پہ شروع کرنے والی بات، دوسری بات یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر کی مجالس قائم کرنا، اللہ کے ذکر کی مجالس قائم کرنا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ فضائل اعمال ہے، آخری عمر میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آخری عمر میں ان کو کینسر تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کی 1 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، آپ سفر پہ جانا چاہتے ہیں، کچھ بھروسہ نہیں آپ واپس پہنچیں گے کہ نہیں، پر آخری عمر میں حکم کے تحت انہوں نے افریقہ کا اور کئی جگہوں کا سفر کیا، صرف خانقاہیں کام کرنا اور ذکر کی مجالس قائم کرنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو ذکر کثرت سے کرو۔ اس میں انشاءاللہ بھی میں پھر عرض کروں گا کہ ہماری موجودہ زندگی، حالات، ہماری موجودہ مسائل کا حل یہ ذکر کے ساتھ کیسے منسلک ہے، اور اللہ کا کیسے اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے اپنی یاد کا، اپنی ذکر کا۔ یہ کوئی اللہ پاک کی درخواست نہیں ہے قرآن میں، اللہ کا حکم ہے۔ اور آج کیونکہ ذکر سے ہم اتنا دور ہو گئے، یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں یہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے فلانا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہاں سونے کے کانے نکل آئیں، اگر اللہ ناراض ہے تو اس میں بے برکتی نکلے گی۔ میں دلیل سے آپ کو باتیں تھوڑا سا مختصر سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کی ذکر کی فضیلت سمجھ میں آئے۔ آپ کو بہت لوگوں کو شاید نہ بھی پتہ ہو کہ افریقہ میں ایک بہت بڑا ملک ہے نائجیریا، انتہائی غریب ترین ملکوں میں سے ہے، یعنی وہاں کے حالات لوگوں کے بہت خراب ہیں، اور اس ملک میں بے انتہا تیل ہے۔ اللہ پاک دکھاتا ہے اسباب میں نہیں، مسبب الاسباب کی طرف سے جب فیصلے آئیں گے تب تو اللہ پاک کی رحمت بیچ میں اس کی طرف ہٹا دیں۔ اللہ پاک کی رحمت متوجہ کب ہوگی؟ جب اللہ پاک کے اس حکم کو پورا کیا جائے گا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے گی۔ ورنہ آج کیا ہے کہ دل میں محبت نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ یہاں مولوی صاحب کی آنکھ پاک نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کی نیت پاک نہیں ہے، اوپر سے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ادھر سے بد نظریاں کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے پاس جاتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے عذاب کا پتہ ہے، اللہ کے وعدے کا پتہ ہے۔ حدیث شریف میں وعید آئی ہے، معراج کے سفر میں اللہ پاک نے زانیوں کے پہ جو عذاب ہوگا، جو بد نظروں پہ عذاب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا نا۔ ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہ علم نہیں، آج علم بہت ہے، علم بہت ہے، عمل کیوں نہیں ہے؟ عمل اس واسطے ہے کیونکہ یہ دل خالی ہو گیا ہمارا۔ آج الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، نیت کرتے ہیں، مگر ہوتا نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں کل ہی دوستوں کو ایک مثال بتا رہا تھا کہ یہ موبائل فون ہے میرا، یہ 10,000 کام کرتا ہے۔ آج یہ چل رہا ہوگا نا، یہ انٹرنیٹ بھی ہے اس میں، اور واٹس ایپ بھی ہے، اور سارے لوگوں کے نمبر بھی ہیں اس کے اندر، اور کیلکولیٹر بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ چارج نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، بیٹری اس کی 0 ہے، یہ کوئی کام بھی کرے گا؟ کسی کی فون سنے گا؟ آپ سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ بیٹری 0 ہے، نہیں نا۔ آپ آدھا گھنٹہ اس کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں، پھر سب کام یہ کرتا ہے۔ ذکر کی مثال یہی ہماری زندگیوں میں، جس کے دل میں ذکر سرایت کرتا ہے وہ سب کام کرتا ہے۔ اہل ذکر کی کمال حاصل یہ کرتے ہیں۔ لوگ آ کے بعض اوقات پوچھتے ہیں حضرت ہم سے یہ نہیں ہوتا، یہ گناہ نہیں چھوٹتا، یہ نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں بھائی یہ ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز تو پڑھنی ہے، ظاہری بات ہے، اور اس کے ساتھ تم یہ مراقبہ، ذکر اور یہ شروع کر دو۔ حضرت وہ فلانا ہمارا مسئلہ، اور ہمارا یہ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، نسوار نہیں چھوٹ رہی، نشہ نہیں چھوٹ رہا، بد نظری نہیں چھوٹ رہی، گانے نہیں چھوٹ رہے۔
فکر نہیں کرو، تم یہ ذکر شروع کرو، یہاں سے تم ذکر شروع کرو گے تمہارا موبائل فون چارج ہو جائے گا، سب چیزیں صحیح ہو جائیں گی۔ اور آج یہاں آنے کا مقصد بھی ہے، کوئی تفریح کے لیے ہم نہیں آئے یہاں، مقصد بھی کیا ہے کہ لوگوں کو ہر جگہ کہ آج اللہ کے عذاب کو دور کرنے والی چیز کیا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق۔ آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نکل گیا ہمارے دلوں سے، ہم صرف رسمی مسلمان ہیں۔ میں بات تھوڑی صاف کرتا ہوں، مقصد میں جو بات کر رہا ہوں اس میں یہ نہیں کہ ماشاءاللہ بہت اللہ والے لوگ موجود ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ کیا ہے آٹے میں نمک کے بھی نمک کے برابر ہیں، اکثریت تو مجھ جیسے کی ہے۔ تو بات یہ ہمیں یہ ہم تبدیل کیسے ہوں گے؟ اور اگر ہمارے اندر عشق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں آیا تو پھر ہمارا حشر اس سے بھی برا ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے، اس سے بھی برا ہوگا۔ آج اس سب فتنے کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ یا میں ایک اور تھوڑی سی وضاحت کروں، انشاءاللہ بھی ختمات کریں گے، مگر یہ آپ کے ذہن میں بات پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ہر کام اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ ایک ڈرائیور گاڑی اخلاص سے چلائے گا، ایک ڈاکٹر علاج اخلاص کے ساتھ کرے گا، ایک مولوی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھائے گا۔ وہ اس واسطے نہیں پڑھا رہا ہوگا کہ یہ میری مسجد ہے، ایک مدرس اس واسطے مدرسے میں نہیں پڑھائے گا کہ جی یہ میرا مدرسہ ہے۔ میں تھوڑی سخت باتیں کرتا ہوں مگر بات قولاً سدیدہ، قرآن کا حکم ہے، بات سیدھی کرو۔ یہ آج اور مقصد میں بار بار عرض کرتا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں ہے، صرف جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے کھڑا ہوا ہے، دیکھ لو، اور اس عذاب کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بس میں تو یہی ہے کہ میں گھر گھر جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، یار اللہ کا نام لو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت دل میں پیدا کرو۔ عشق نہیں ہوگا کچھ نہیں بنے گا، صرف اوپر سطح بنے گی، ظاہری داڑھی بھی رکھ لو گے، امامے بھی کرو، عشق نہیں ہے تو جیسے ہی موقع ملے گا کسی کا مال کھا لو گے، کسی کو تکلیف پہنچا دو گے، پرواہ ہی نہیں ہوگی تمہیں، پرواہ ہی نہیں ہوگی تمہیں۔ جب اللہ کا عشق ہوگا پھر ایک ایک کا حق، پھر تم اپنا حق چھوڑو گے اور دوسرے کا ایک ایک حق ادا کرو گے۔ یہ عشق ہے، جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، یہ عشق تھا، یہ عشق تھا جس نے اللہ کے جلال کو، یہ میں مثال بار بار ابھی بیان کر رہا ہوں آپ کو بھی، کیونکہ ساتھیوں نے ابھی جو آپ لوگ آئے ہو نہیں سنا کہ قیامت کے روز اللہ کا جلال کیسے ٹھنڈا ہوگا۔ بار بار یہ واقعہ سنا رہا ہوں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کا جلال اتنا زیادہ ہوگا کہ حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کی لوگ پریشان ہوں گے، پوری انسانیت پریشان ہوگی، پوری انسانیت پریشان ہوگی۔ اور اب وہ سب کہیں گے بھئی اب کیا کریں؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارے والد ہیں سب کے، ان سے کہتے ہیں کہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جا کے اللہ پاک سے درخواست کریں کہ حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے بھئی آج میرا طاقت نہیں ہے، مجھ سے ایک حکم تکوینی کے تحت صحیح ایک لرزش ہو گئی تھی، میں نہیں جاتا ہوں۔ آج اللہ پاک اتنے جلال میں نہ کبھی پہلے تھے نہ کبھی بعد میں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں ہی پکڑا جاؤں آج، میں نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے پاس جائیں گے، سب منع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے رحمۃ للعالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں یہ میرا ہی منصب ہے۔ پھر کیا آتا ہے جو نقطہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ آپ سے فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ پاک اس وقت مجھے کچھ ایسے کلمات بتائیں گے، القاء کریں گے جو اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے تو اب یا نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کے مفہوم ہے، میں اللہ کے جلال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کروں گا۔ یہ ایک منٹ سوچو، 1,24,000 کم و پیش کہتے ہیں اصحابہ کرام ہیں، تو یہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں؟ سب صاحب کمال ہیں نا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فقیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا شاعر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے مجاہد درویش، کوئی مال نہیں مگر یا پیش ہوں گے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسا کون سا ایسا کمال ہے جو باقی صحابہ سے بڑھ کے ہے؟ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آج ہم لوگ عشق جانتے نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں کی ضد میں ہم بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار کریں جو ہمارے علماء دیوبند کا طریقہ ہے، ہم نے وہ چھوڑ دیا۔ آج ہم اپنے علماء دیوبند کے طریقے پہ نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جو حضرت قاسم نانوتوی، حضرت یعقوب نانوتوی، شہید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، ہم ان کے طریقے پہ نہیں ہیں، سیدھی بات ہے۔ وہ ان کا طریقہ تھا اللہ اور اس کے رسول کے عشق کا طریقہ۔ آج ہم کسی کی ضد میں، کسی طبقے کی ضد میں، جو صحیح طریقہ ہے عشق کا کرنے کا، اظہار کرنے کا اور سارا سال کرنے کا، اللہ کی شان ہے۔ آج 12 ربیع الاول کی رات ہے، اللہ کی شان ہے، آج الحمدللہ ہے، اور اچھی نسبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مورخ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ کروانا دونوں 12 ربیع الاول کو ہوا۔ اور تاریخیں بھی آتی ہیں، مگر یہ تو بہرحال یہ ایک ہماری یاد دہانی کے لیے ایک برکت، آج سے 1450 سال پہلے بہت بابرکت واقعہ پیش آیا۔ تو کیا اس کو ہمیں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو یاد دہانی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ اب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق بھی کروں گا اور اظہار عشق بھی کروں گا؟ ہاں، کس طرح عشق کروں گا اور اظہار عشق کس طرح کروں گا؟ جیسے صحابہ نے کیا، جیسے تابعین نے کیا، وہ بتا کے گئے۔ نہ ہم صحابہ سے زیادہ عاشق بن سکتے ہیں، تو ان سے زیادہ عشق نہیں دکھا سکتے، مگر جیسے اگر ہم ان کی نقل کریں گے عشق میں بھی اور اظہار عشق میں بھی۔ ایک بنیادی نقطہ، صحابہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سال عشق کیا، 1 مہینے نہیں کیا۔ اللہ سے عشق صرف رمضان میں نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سال عشق کیا، اور سارے سال اظہار عشق کیا۔ عشق بھی ضروری ہے، اظہار عشق بھی ضروری ہے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے عشق بھی کیا اور اظہار عشق بھی کیا، یہ دونوں سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اللہ سے یہ نماز کیا ہے؟ اللہ سے اظہار عشق ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، ہم سجدے میں گر جاتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کیا فرماتے ہیں؟ بلال اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، نمازوں کا آنکھوں کا ٹھنڈک کا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عاشق کے لیے سب سے بڑا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کے محبوب سے ملاقات ہو جائے۔ کہا نا مومن کی معراج ہے۔ ہم تو اس کو بس لفظوں میں سنتے ہیں، لفظوں میں ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہاں وہ آپ صحابہ کی نماز ایسی تھی، ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا ہی بات ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے دکھا کے گئے، اس کا مطلب ہے کہ امت کر سکتی ہے۔ اس درجے عشق اور اظہار عشق جو آپ نے کیا ہم نہیں کر سکتے، مگر ان کی کچھ مشابہت تو کر سکتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا استحضار ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں نماز میں کتنوں کے آنسو بہتے ہیں۔ ہم خود اپنا خود دیکھ لیں، کسی اور پہ تان کرنا مقصود نہیں ہے۔ اگر بہتے تو اور شکر ہے، نہیں بہتے تو پھر اس کے فکر کرنے کی کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ سے محبت نہیں۔ محبت انسان کو ایک غم دیتا ہے، فکر دیتا ہے۔ یہ مفتی تقی عثمانی کے اشعار ضرور پڑھیے گا، کہاں گے فرحان؟ ابھی وہ میں آپ کو پھر اس کے بھی بتاؤں گا کہ جن اللہ والوں کے دل میں اللہ کا عشق ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام سن کے تڑپ جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہمارے قاری شبیر احمد صاحب کو دیکھا ہوگا آپ نے، الحمدللہ کیسے مزے سے وہ درود شریف پڑھتے تھے، کیسے عشق
ان کی ذات میں جس نے عشق دیکھنا، میں نے تو میرے بڑے بھائیوں کی طرح سے، اور میں نے بے پناہ ان سے سیکھا ہے، ظاہر میں بھی باطناً بھی، بہت ان کی میرے سے محبت تھی، میری ان سے محبت تھی، مگر عشق میں نے ان کو دیکھ کے سیکھا، ایسے ملنگ فقیر، اللہ اور اس کے رسول پہ فنا، اللہ کے عشق میں جو اللہ کا عاشق بن جاتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، اور جو اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی کبریائی کو، بڑائی کو پہچانتا ہے، اور جو اللہ کی بڑائی کو پہچان لیتا ہے وہ مخلوق سے متاثر ہونا بند کر دیتا ہے، وہ ظاہر سے متاثر ہونا بند ہو جاتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سوچو کہ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ہماری پریشانیاں کیوں ہیں، یار وہ ڈی سی صاحب، اے سی صاحب، ایس ایچ او صاحب ہماری یوں کر دیں گے، نفع دے دیں گے، نقصان دے دیں گے، ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم اس کے متاثر ہوتے ہیں، اور حقیقت حال کیا ہے کہ جو صرف اللہ سے متاثر ہوتا ہے وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ ایک اللہ کا محتاج رہتا ہے اور کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ تو کیسی بڑی بادشاہت ہے کہ انسان صرف اللہ کا محتاج رہے اور کسی بندے کا محتاج نہ ہو۔ اب یہ چیز ہمارے اکابر میں جنہوں نے دیکھا، جن کی خیل بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو، جنہوں نے دیکھا قاری صاحب کو، جنہوں نے حضرت معتمم صاحب علیہ رحمت کو دیکھا، الحمدللہ میں نے ان کی زیارت کی ہے، ان کی صحبت اٹھائی ہے، تو اچھی طرح میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کی کیسی بادشاہت تھی، فقیری میں انہوں نے بادشاہت کی ہے، اور اللہ نے ان کو وہ نعمتیں دی تھی جو آپ کو میں کیا بتاؤں، اب وہ ایسے بتانا شروع ہو گے تو آپ بولو گے یار یہ تو ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ اس کو تو یقین نہیں آتا۔ اللہ پاک جب چاہتا ہے تو اپنے بندے، اشرف المخلوقات ہے انسان اور اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ وہ چیزیں اپنے بندے کو نعمتیں دیتا ہے، وہ نعمتیں دیتا ہے، اور اللہ والے یہ دنیا کی نعمتیں یا دنیا کی جن کو ہم بہت خوشی سے لینے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ والے ان کے پہ لات مارتے ہیں، اور اللہ پاک، اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں، اللہ کے عشق کو مانگتے ہیں۔ وہ یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگتے ہیں، بس اور کچھ نہیں مانگتے، اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگتے ہیں، اس دنیا پہ لات مارتے ہیں۔ یہ ذکر کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے، کسی سے ذکر سیکھنا، کوئی مرشد کے پاس، کسی بابے کو بنانا پڑتا ہے اپنا استاد۔ دلیل سے عرض کرتا ہوں، ابھی ایک واقعہ آپ کو سنا لیتا ہوں، آپ کو خود بات سمجھ میں آ جائے گی۔ واقعہ بھی کس کا، ایسی شخص کو جس کو آپ سب نے دیکھا ہوا ہے۔ یہ 2002 یا 2003 کی بات ہے غالباً، ہمارے مولانا شمس الرحمان عباسی میرے پیر و مرشد، ان کے ساتھ یہاں حاضری ہوئی تھی، قاری شبیر احمد صاحب کے ساتھ ہمارا، جو ان کی خیل بابا رحمت الجرا کی مسجد میں، جہاں سے ابھی ہم پڑھ کے بھی آ رہے ہیں نماز، وہیں جگہ بھی ساتھی دوسروں کو دکھائی کہ کہاں بابا سے ملاقات ہوئی، ہم بابا سے ملاقات کرنے گئے، تو یہ قصہ بابا نے خود سنایا، یہ جو ان کی خیل بابا کا خود سنایا ہوا قصہ، میں وہاں موجود تھا، تو میں کہانیاں آپ کو نہیں سنا رہا۔ بابا نے کہا کہ مجھے قصیدہ بردہ شریف کی بہت شوق تھا، اور میرا دل میں تھا کہ ایک بزرگ تھے پہاڑوں کے اندر جو اس کے بہت بڑے عامل تھے، ماہر تھے، عامل تھے قصیدہ بردہ شریف، تو میرے دل میں آیا کہ میں اس سے اجازت لے لوں۔ تاثیر یا ایک اور روحانیت میں جب وہ اجازت دیتے ہیں نا تو بات کی تاثیر بدل جایا کرتی ہے، اس کا اثر بدل جایا کرتا ہے۔ اس میں بھی 1 منٹ میں یہاں روک کے نا، یہ میں بھول نہ جاؤں مجھے، یہاں میں آپ کو ایک زبان کی تاثیر پہ بات بتاتا ہوں۔ اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ، اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ مدرسہ تھا ان کا چھوٹا سا، اور اس میں طلباء، رہائشی طلباء تھے۔ اچھا، آپ کو یہ اندازہ ہے اس زمانے میں تو بالخصوص کوئی باقاعدہ مطبخ نہیں ہوتا تھا، کوئی کچن، اور یا جیسے آج کل مدرسوں میں ہوتا ہے، اللہ نے اب تو بہت فراوانی دے دی۔ اچھا، گاؤں دیہاتوں کے مدرسوں میں آج بھی میرا خیال ہوتا ہوگا کہ وہ چھوٹے بچے، کسی گھر نے 2 روٹیاں باندھ دی، کسی نے 4 باندھ دی ہیں، اس طرح۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ بچوں کو بھوک لگ گئی صبح صبح۔ اب جو ایک چھوٹا بچے کی ڈیوٹی تھی کہ بھائی گھر گھر جا کے روٹیاں لے کے آؤ، تو وہ گیا اور روٹیاں جس گھر میں جاتا تو وہ وہاں کی عورت کہتی کہ ارے بیٹا ابھی تو صبح ہے، ابھی تو کوئی چولہا گرم ہی نہیں ہوا،
بھائی تم اپنے وقت سے آنا. اب بچوں کو بڑی بھوک لگی ہوئی. خیر وہ بچہ بیچارہ ساری گھروں سے ہو کے آیا, سب نے بھائی اس کو کہا بعد میں آنا. تو وہ آ گیا واپس اپنے مقام پہ مدرسے میں. بڑے بچے بیچارے ایسے بھوک سے تڑپ رہے ہیں ایسے. تو اتنے میں بابا تشریف لائے, اسو پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ. تو اسو پنجو بابا رحمۃ اللہ علیہ ان کو طلباء سے بہت محبت تھی. یہ تو کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. آج ہم نے یہ, کیونکہ دل میں ہماری خود اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے, تو ہمارے پڑھانے میں بھی وہ محبت نہیں جھلکتی, اور ہم بھی مدرسہ میں وہ محبت سے نہیں چلاتے جو اس کا حق ہے. بہرحال وہ تو مخلص اللہ والے لوگ تھے. تو ان کو پوچھا, آ کے دیکھا بچے پریشان ہیں. بولا بیٹا کیا ہو گیا بچہ؟ بولا حضرت ایسا ایسا ہوا ہے, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے. اور اچھا, تو ان کو کہا کہ اچھا مٹکا لے آؤ پانی کا مٹکا لے کے آئے. تو بابا نے ایسے کچھ پڑھا اور کیا چف کیا تو مٹکا پانی کا جو ہے نا وہ دودھ بن گیا. یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ چاہو گے تو کسی وقت جس کو پوچھنا ہو تو میں سائنس کے ذریعے بھی یہ باتیں آپ کو میں سمجھا دوں گا, پر مقصود وہ نہیں ہے. صرف یہاں بات میں عشق کے زاویے سے کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ آنا اور کچھ نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کا عشق کی آگ جلانا. سب کے دلوں میں چنگاری ہے الحمدللہ, سب مسلمان, بس اس کو تھوڑا ہوا دینا. بہرحال تو بابا نے چف کیا, وہ دودھ بن گیا. اچھا بچوں نے دودھ پیا, سب بہت اچھا. ابھی پھر بچوں نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے کیا پڑھا اس پہ, تو بابا نے کہا کہ میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے. اچھا بچوں نے بولا بھائی یہ تو آج کام بن گیا, ہمیں پتہ چل گیا کہ کیا ہے. تو دوسرے دن اللہ کی شان پھر بچوں کو صبح بھوک لگ گئی. تو انہوں نے بولا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, اب کیا کریں گے. جو بڑے بچے تھے انہوں نے بولا جاؤ بھائی گھڑا بھر کے لاؤ پانی کا. سامنے رکھا, سورہ فاتحہ پڑھی پہلے, جو سب سے ہوتا نا, ایک ہر مدرسے میں ایک بڑا بچہ چودھری ہوتا نا, اس نے پڑھی. اب وہ پانی کا پانی, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اب بڑے پریشان. اتنے میں اسو پنجو رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. بیٹو کیا ہوگا, یہ کیا کر رہے ہو؟ بولا بابا جی ہمیں بھوک لگ گئی تھی, آپ نے کل بولا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے دم کیا اور یہ دودھ بن گیا تھا, تو آپ نے تو خود فرمایا سورہ فاتحہ آپ نے پڑھی تھی, ہم بار بار سورہ فاتحہ پڑھیں, دودھ تو یہ تو پانی کا پانی رہ رہا ہے. تو بابا نے عجیب جملہ کہا, زبان بھی تو اسو پنجو کی چاہیے. آپ کے پاس کلیشنکوف کی گولی ہو, میں آپ کے سب کے ہاتھ میں ایک گولی دے دیتا ہوں. اور سامنے ایک بلی کا بچہ آ جائے اور میں بولتا ہوں آپ بھائی اس بلی کے بچے کو مارو. آپ بتاؤ آپ سب کی گولیوں سے بلی کا بچہ مرے گا؟ نہیں مرے گا. کیوں نہیں مرے گا؟ گولی کلیشنکوف کی ہے بھائی, اس گولی کا اثر کتنا زبردست ہے. آپ کہو گے بھائی جان اس کے لیے بندوق بھی تو چاہیے. بندوق کیا چیز ہے؟ یہ دل, جب اس کے اندر عشق ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مدد رکھتی. صحابہ کے بات یہاں دل میں بات آتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اوپر سے حکم آ جاتا ہے, شریعت کے احکام اتر جاتے ہیں ان کی فکر کے بنیاد, اس کے بنیاد پہ. کیا ہے؟ صحابہ کے دل بنے ہوئے تھے. بہرحال میں بات قصہ دوسرا پھر کر کے دیر ہو جائے گی. جن کی خیل بابا کی بات بتا رہا تھا. تو بابا نے کہا کہ مجھے بردہ شریف کی ایک بزرگ سے, پھر میرا سوچا ان بزرگ کے گاؤں جاؤں گا اور اجازت لوں گا. تو کہا میں صبح اندھیرے میں نکل گیا اور بس فجر سے پہلے یا ایسے ان کے گاؤں میں پہنچ گیا. جب بولا میں ان کے گاؤں میں جب پہنچا ہوں تو وہ پہلے ہی خود ہی گاؤں سے باہر انتظار کر رہے تھے. یہ کوئی موبائل فون کا زمانہ نہیں تھا یا کوئی بتایا ہو کسی نے, پہلے انتظار کر رہے تھے. اور بولا جب میں آیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت بولا او جن کی خیل ملا آ گیا, جن کی خیل ملا, اور مجھے آ کے ایسے زور سے دبایا. بولا جب زور سے دبایا اور جب چھوڑا
تو بولا مجھے سارے قصیدہ بردہ شریف کا ایک ایک شعر حفظ ہو گیا تھا. ایک یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کی خیل بابا کا، اور میں نے خود سنا. یہ نہیں کہ تیسرے کی بات کر رہا ہوں. تو کیا نہ صرف حفظ ہوا تھا، بس اس کے ایک ایک شعر کی تاثیر ہے. عملیات کی لائن سے بھی الگ الگ تاثیر ہے شعروں کی. جنات مکلف ہو جاتے ہیں، ہوائیں مکلف ہو جاتی ہیں، زمین کے خزانے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بابا نے خود بتایا. تو یہ بولا یہ ساری چیزیں مجھے 1 منٹ میں حاصل ہو گئیں. جنات پہ تسلط، خزانے دیکھنا، سب. تو کہا میں تو بڑا خوش ہو گیا. ہم بھی بڑے خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ دیکھو نا یار، ایسے کیسا میں بزرگ بن گیا ہوں کہ 1 منٹ میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو کہا کہ پھر شام کو میں واپس اپنے گاؤں آیا، جرا بابا جی مولانا محمد قمر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے بولا جی جن کی خیر مولا کدھر سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت آج تو میں ایسا وہاں فلانے گاؤں گیا تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اور الحمدللہ ماشاءاللہ مجھے حضرت یہ دیکھو ہواؤں پہ تصرف ہے، اور یہ دیکھو مجھے یہ خزانے نظر آ رہے ہیں، اور جنات مکلف ہو گئے ہیں اور سب. اب یہاں میں بتا رہا ہوں کہ محبت بھی سیکھنی پڑتی ہے، اور یہ اللہ والوں سے سیکھنی پڑتی ہے، اور وہ اللہ والے جنہوں نے ہر غیر کو چھوڑا ہو. یہ باتیں ذرا غور سے سننا، عام باتیں نہیں ہیں. ہر غیر کو سوچا ہو. لا الہ الا اللہ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، اس میں پہلے لا ہے. ہر غیر کو چھوڑنا پڑے گا اللہ کو پانے کے لیے. ہر غیر کو چھوڑنا پڑے گا، ہر غیر کی محبت چھوڑنی پڑے گی. بہرحال انہوں نے عرض کیا کہ حضرت الحمدللہ مجھے یہ سارا نظر آ رہا ہے. اور کیا مولانا محمد قمر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ کو ساری یہ نعمتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مل گئی ہیں، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ ہے؟ تو کہا میں نے سوچا، میں نے کہا حضرت یہ خزانے اگر مجھے مل گئے، میں نکال رہا ہوں، یا ہواؤں کو میں کر رہا ہوں یا کچھ، اس کا آخرت کا تو کوئی فائدہ نہیں. مولوی صاحب یہ جو آپ اگر ایک بار اللہ کا نام لیں تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ اس کا تو بالکل فائدہ ہے. پھر آخرت میں اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ جی بالکل اس کا تو فائدہ ہوگا. کب تک ہوگا؟ ابدالآباد تک اس کا فائدہ ہوگا. کہا حضرت نے کہا کہ جن کی خیل مولا ہم فقیروں کو اللہ کا نام ہی کافی، ہم فقیروں کو اللہ کا نام ہی کافی. اور کہا مجھ پہ توجہ دی اور وہ ساری کیفیت ختم ہو گئی. یا میں آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ سب یہ نسبتیں جانتے ہیں، تو میں آپ کو تھوڑا باتیں یہ کہہ کے ابھی ختمات کرائیں گے جو ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ بات تو پہلے ہی عرض ہو رہی ہے. جب دل کے اندر یہ بادشاہت آتی تو آدمی کو اتنی بڑی بادشاہت ملتی ہے کہ وہ اختیاری طور پہ دنیا پہ لات مارتا ہے. اور یہ بھی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اولیاء کی سنت ہے. میں ابھی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ماشاءاللہ سب یہاں علماء بیٹھے ہیں. حدیث مبارکہ میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مفہوم ہے کہ احد کا پہاڑ درخواست کرتا ہے کہ میں سونے کا بن کے آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہوں، آپ کو جہاں ضرورت پڑے اپنی ضرورت میں مجھے صرف کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست کو رد فرماتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کا دنیا چھوڑنا اختیار سے تھا، استرار سے نہیں تھا. مجبوری نہیں تھی دنیا چھوڑنا، آپ نے اختیار سے چھوڑا تھا اور امت کو بتا دیا. اور جس اللہ کے بندے نے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اتنی اس کو یہ نعمت ملی. اب میں جن کی خیل بابا کا ہی قصہ اور آپ کو بتا دیتا ہوں جو میں نے خود قاری شبیر احمد صاحب سے خود سنا. اور یہاں ایک اور نقطہ بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں جاگ بنا دو جمدہ کوئی نہ باہو. یہ 3-4 نقطے آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت آئے گی کیسے. صرف کتابیں پڑھ کے نہیں آتی، ورنہ ہم سب ماشاءاللہ کافی ہر لائن کے ظاہری بات نہیں پڑھے ہوئے، مدرسے کی بھی لائن سے پڑھے ہوئے ہیں، ڈاکٹری کی لائن سے بھی، انگریزی اردو سب پڑھے ہوئے. وہ محبت چنگاری کسی کے لگانے سے آتی. تو
قاری شبیر احمد صاحب نے یہ واقعہ مجھے خود سنا ہے کہ ایک دن میں بابا کے ساتھ، چونکہ خیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جڑا کے مزار میں گیا، مولانا محمد قمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ. تو ہم نے فاتحہ پڑھی. یہ وہ وقت تھا جب قاری صاحب کا پاس کوئی گھر مر نہیں تھا اپنا. یہ وہ بیچ کا ٹائم تھا کہ جب کوئی گھر نہ تھا، یہ گھر نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا اس وقت. اب کسی گھر کے مالک نہیں تھے اور اسباب کے درجے میں مالی حالات اچھے نہیں تھے. کہا بابا نے جب ہم پڑھ کے نکلے وہیں تو وہاں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا. بابا نے اپنا عصا لیا اور ایسا مارا اس کو. اب جب مارا تو کہ وہ پورا کا پورا پتھر جو ہے نا سونے کا بن گیا. تو مجھے بابا نے کہا شبیر احمد یہ اٹھا لیں. تو میں نے کہا کہ بابا مجھے نہیں چاہیے. بابا نے کہا شبیر احمد تیرے بچے چھوٹے ہیں، اٹھا لے، تیرے کام آئے گا. یہ میں کچھ عاشق کی بات بتا رہا ہوں. جو اللہ اور رسول کا عاشق ہوتا ہے نا وہ ہر غیر کی نفی کرتا ہے. یہ لا الہ ہے، لا ہے اس میں. قاری صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بابا میں کہا تیرے پاس گھر نہیں ہے، دیکھ یہ بیچ کے تو کم از کم بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ مل جائے گی، تو گھر لے لے گا، اٹھا لے. میں نے کہا بابا میں نہیں اٹھاتا. کہا یہ تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بندے جب میں تجھے خود دے رہا ہوں اور تو لے لینا، یہ کیوں نہیں لے رہا ہے؟ قاری صاحب نے بولا کہ بابا میں آپ کے پاس اللہ کا نام سیکھنے آیا تھا، اس کے لیے نہیں آیا تھا. تو کیا پھر اس پہ بہت مسکرائے بابا. اور بابا نے کہا شبیر احمد تیرے والد نے تیری تربیت بہت اچھی کی ہے. محتمم صاحب علیہ رحمت، انہوں نے تربیت تیری بہت اچھی کی. میں نے قاری صاحب کو میں نے کہا قاری صاحب پھر اس کے بعد آپ کو ملا بھی تو ایسے ہی نا، روحانی لائن سے، باپ کی لائن سے نہیں. تو یہاں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے کہ جنکی خیل بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کس طرح درویشانہ زندگی گزری ہے. تو اگر کسی اور کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں تو اپنے لیے تو محل بنا سکتے تھے نا. کیوں نہیں بنایا؟ اختیار سے نہیں بنایا. اچھا ایک آدمی ہم کہتے ہیں اتنا مال اسباب کیوں چھوڑتا ہے؟ جب اس کو کچھ اس سے بڑھ کے کوئی چیز ملتی تبھی تو چھوڑتا ہے نا. میرے پاس یہ کیا کہتے ہیں، اگر یہ چاندی کی تسبیح ہے اور اب کوئی مجھے ہیرے کی تسبیح دے دیتا ہے تو میں کہتا ہوں چھوڑو یار، میرے پاس تو ہیرے کی تسبیح ہے. تو یہ اللہ والوں کا دنیا چھوڑنا اختیار سے ہوتا ہے، ایک بات اضطراری نہیں ہوتا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش ہوتا ہے. ان کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والی بات کہ ان کو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی بس. تو وہ بھی بات جو میں کر رہا تھا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا اور جس کی وجہ سے اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جائے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا چیز ہے جو دوسرے صحابہ سے بڑی ہوئی ہے؟ کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کامل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عشق ایسی عجیب چیز ہے. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اگر میں کتنا ہی گناہ گار ہوں، آج یہ عشق پیدا کرنا شروع کر دوں، تم گناہ نہیں چھوڑو گے، گناہ تمہیں چھوڑ دیں گی. میں آپ کو لکھ کے دینے کی اللہ کے نام کی، اللہ اور اس کے رسول کے عشق کی ایسی برکت تاثیر ہے کہ انسان، ڈاکٹر صاحب کچھ دوائیاں دیتے ہیں نا، بولتے ہیں اس کی تاثیر ایسی کہ خود اگر دانے ہیں تو یہ گر جائیں گے دانے. ایسی تاثیر ہے جب دل میں عشق آ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا تو گناہ تمہیں چھوڑ دیں گے اور پھر تم نیکیوں کی طرف مائل ہو جاؤ گے. اس واسطے نہیں کہ تمہیں جنت ملے گی، اس واسطے کہ تمہیں اللہ سے اپنا عشق کا اظہار کرنا آ جائے گا. تمہاری خواہش رہے گی کہ میں کون سے موقع پہ اللہ اپنے رب کو اپنے عشق کا اظہار کر لوں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ نہیں رہے، رات بھر جاگ رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے اپنا اظہار عشق کر رہے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تسکین کے لیے، جو عاشق ہے نا وہ
اس کی تسکین ہی تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے محبوب کا اظہار عشق کر نہ لے۔ دلیل حدیث مبارکہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ہی بخشائے ہیں اور معصوم ہے، آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا، اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو گیا تو ہم معاف کر دیں گے، اس کے بعد بھی آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ محبت کا فقرہ ہے۔ اگر آپ اس کو صرف فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے سنو گے تو ٹھیک ہے، اس میں سے 4 مسئلے نکال لو گے، مگر اس کو وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، اس سے کوئی انکار نہیں، مگر اس کی جو محبت والا زاویہ یہ تو پہچانو، یہ سنت نبوی، اللہ سے محبت کرنا اور ٹوٹ کے محبت کرنا سنت نبوی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو تم نے سنت پوری نہیں کی۔ آج اس کا کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں وائے ناکامی کارواں سے متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہمارا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے پاس نہیں ہے اور ہمیں اس کو سیکھنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو دیندار کا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں یہ کوئی فروعی چیز ہے۔ ہم بہت مصروف ہیں۔ علماء کو بھی میں یہ بتا دوں، یاد رکھو یہ قرآن کیا یہ صرف جو 30 پارے ہیں یہ قرآن ہے جو ظاہر میں تمہیں نظر آتا ہے، یا تاج کمپنی کا جو چھپا ہوا ورک ہے کیا یہ قرآن ہے؟ یا اللہ پاک نے یہ قرآن اس آواز میں نکالا تھا؟ اللہ پاک تو آواز سے مبرہ ہے۔ حقیقت قرآن کیا چیز ہے؟ اور کیا قرآن کا علم صرف اتنا ہی محدود ہے جو ہم کچھ تفسیروں میں پڑھ لیتے ہیں؟ دیکھو یہ کس کا کلام ہے؟ یہ کلام اللہ کا ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، باقی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، باقی کتابیں اور صحیفے، یہ کلام اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے اور کسی کے کلام میں اس کا علم جھلکتا ہے، تو اللہ کے کلام میں اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم کیا محدود ہے؟ نہیں، لامحدود ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے کلام میں لامحدود علم ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بہت بڑا میں سمجھدار ہو گیا تو میں کہوں گا جی میں نے تفسیر مظہری پڑھ لی اور میں نے فلاں تفسیر پڑھ لی اور یہ پتہ ہے، مگر جتنا بھی میں نے پڑھ لیا بہت محدود پڑھا، کیونکہ جو ظاہر میں پڑھا میری عقل میں جو آتا ہے محدود آتا ہے۔ یہ باتیں تھوڑی مشکل ہے مگر سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت ضروری ہے، خاص طور پہ علماء کرام، تمہاری عقل میں جو آتا ہے وہ محدود آتا ہے۔ انسان بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مولوی ہوگا یا کوئی دنیاوی تعلیم یافتہ ہوگا، آخر میں ہر مسئلہ اپنی عقل کے نیچے دیکھے گا۔ یہ بلکہ قاری شبیر احمد صاحب کا جملہ غالباً، انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری بات ہو رہی تھی، کہنے لگے دیکھو جو بھی کوئی ظاہری علم رکھتا ہے، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو، آخر میں ہر چیز وہ عقل کے نیچے دیکھے گا۔ اس کی منطق کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور معرفت الہی عقل کے اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک کی ذات لامحدود ہے۔ صحیح ہم کہتے ہیں نا اللہ وراء الورا ہے، جگہ سے پاک ہے، کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں پتہ، بس لامحدود ہے۔ تو ہماری عقل تو محدود ہے نا، تو اس عقل میں معرفت الہی کیسے آ سکتی؟ ہاں اس کی بنیاد یہ ظاہری علم بہت ضروری ہے، اسے یہ نہیں مطلب میرا کہ ظاہری علم ضروری نہیں ہے، 1000% ضروری ہے۔ اور جس کے پاس ظاہری علم ہے جب وہ محنت کرتا ہے اللہ کے ذکر پہ بہت جلدی ترقی کرتا ہے، مگر ہمارے پاس تو محبت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کا حکم ہے۔ دیکھو قرآن نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں عالم بننا شرط ہے، درس نظامی کرنا شرط ہے، مگر قرآن حکم کر رہا ہے کہ تمہیں اگر ایمان والے ہو تو ایمان والے تو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ تو حافظ صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، جو بھی ہو، سمجھ لو کہ اگر تم نے ٹوٹ کے اللہ سے محبت نہیں کر رہے تو تم کچھ نہیں کر رہے، قرآن کا حکم نہیں پورا کر رہے۔ اللہ کا عشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، کیونکہ اللہ سے ٹوٹ کے تبھی محبت ہو سکتی ہے جب تم رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرو۔ قرآن کا میں بار بار یہ استدلال پیش کرتا ہوں، قرآن میں اللہ پاک صاف فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم
ان سے کہہ دو اگر تم مجھ سے اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرو، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ ساری کہانی جو ہے نا آخر میں اللہ سے محبت کی بات ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قرآن کہہ رہا ہے۔ یا میں بھی عرض کر رہا تھا دوستوں سے، اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے بڑے علم تمہارے عمل میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ، مگر وہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جب تم قلب سلیم بنا کے آؤ گے۔ کبھی ہم نے زندگی میں سوچا ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جب جانا ہے یہ قلب سلیم کا سوال ہوگا ہمیں؟ اللہ پاک صاف فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال، تمہاری نرینہ اولاد کام نہیں آئے گی مگر قلب سلیم۔ کبھی ہم نے یہ سوچا بھی ہے؟ ہم تو اس کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔